جو مال کی زکات نہیں نکالتا اللہ اس کے مال کی حفاظت بھی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے مال کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ کر دو، لیکن شرط یہ ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تمہارے مال کی حفاظت میں اللہ کروں گا، تمہاری جان کی حفاظت میں اللہ کروں گا، تمہاری دولت کی حفاظت میں اللہ کروں گا۔ شرط یہ ہے تم اپنے مالوں سے زکات نکالو گے، زکات نکالنا تمہارا کام ہے، تمہارے مالوں کی حفاظت کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ پتہ چلا جو مال کی زکات نہیں نکالتے ان کا مال پاک نہیں ہوتا، جو زکات نہیں نکالتے ان کے مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہیں اٹھاتے۔ ہم نے، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، مال کو جمع کریں اور مثلا گھر میں رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے ہم ایک چیز پڑھے، دوسری پڑھے، تیسری پڑھے، مثلا آیت الکرسی پڑھے، فلاں پڑھے، فلاں پڑھے، تاکہ ہمارے نکلتے ہوئے اس کی حفاظت ہو۔ ضرور ہے آیت الکرسی تحفظ کرتی ہے، ضرور ہے چار قل تحفظ کرتے ہیں، ضرور ہے آیات اللہ کے قرآن کی تحفظ کرتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تحفظ میں اللہ کے حکم سے کرتی ہے، میں اللہ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے زکات نہیں نکالو گے، جتنی مرتبہ مرضی آیت الکرسیاں پڑھو، زکات کے بغیر تمہارے مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا زکات ادا کرو گے، قرآن کریم کا واضح حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین۔ میرا تصور یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مال کا پاک اور حلال ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم جب کھائیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بے نمازی کی نحوست، میں مثال دیتا ہوں، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ کتنے گھروں تک؟ 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ تو 40 گھروں کے 40 گھروں تک جاتی ہے، تو وہ جو 40 گھر ہیں ان گھروں کے اندر اور بھی بے نمازی ہوں،
ہے. صاحب استطاعت کا معنی جس پر زکات فرض ہے، یعنی جس کے پاس نصاب ہو، حولان حول سال بھی گزر جائے اس کے اوپر زکات ہوتی ہے. یہ تو زکات کے مسائل ہے. خیر زکات بھی ادا کریں گے اور نماز بھی ادا کریں گے. اللہ کے قرآن کا واضح حکم ہے. ہم صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں. مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز ادا کرو. گھر میں قرآن کھول کے پڑھ لیا اقیم الصلاۃ. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. گھر میں قرآن کھول کے پڑھا. گھر میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن پڑھیں. حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی. جس طرح زمین والوں کو آسمان کے اوپر تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح آسمان والوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت ضرور گھروں میں کرو. میں مثال دے رہا ہوں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کے اندر ہے. بندہ قرآن کھول کے پڑھتا ہے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا. آگے قرآن کا یہ بھی حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو جماعت کے ساتھ. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. میرے آقا نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، وجہ عمل نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ساتھ جھوٹ بھی بولیں، یقیناً قرآن لعنت کرے گا نہیں کرے گا؟ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. بات چل رہی تھی حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو پاک کرو، محفوظ کرو. کس کے ساتھ؟ زکات ادا کر کے. زکات ادا کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اصل نیت یہ ہو ہم زکات ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. اللہ کا حکم سمجھ کر. جب اللہ کا حکم سمجھ کے زکات ادا کریں گے تو اس کا معنی یہ اللہ ہمارے لیے جو مال تھا وہ حقیقت میں آپ کا ہے، حفاظت بھی آپ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں جو مال سے زکات ادا کرتا ہے، زکات ادا کرنا اس کا کام ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا میں اللہ کا کام ہے. میرے آقا نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات ادا کر کے. نمبر 2 توجہ وَدَافُوا مَرْضَاکُم بِالصَّدَقَۃ. زور سے میں بیمار ہوتا ہوں، سب سے پہلے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے. میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے لیکن حضور کے حکم کے مطابق جانا چاہیے. حضور کا حکم کیا ہے میں بتاتا ہوں، ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا وَدَافُوا مَرْضَاکُم بِالصَّدَقَۃ، اپنے بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. کیا مطلب؟
بندہ بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر بھی لکھ کے بیٹھا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. پہلے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے مانگو رب کریم بیماری بھی تو نے بھیجی ہے تو ہی اس سے شفا عطا کرے گا. پھر دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا جب بیمار ہو گئے صدقہ دو. صدقہ دو. رب کریم صدقہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. حضور نے فرمایا صدقہ اور دعا بلاؤں مصیبتوں آزمائشوں کا استقبال اللہ کے سامنے دعا کر کے کرو. رب کریم آزمائش بھی تو نے بھیجی ہے اللہ کریم بیماری بھی تو نے بھیجی ہے. فرمایا بالدعاء اللہ سے مانگ کر. زور سے کہو نا. اور ہم نماز کا سلام پھرتے ہی مسجد کے اندر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہے. سلام پھرا بغیر دعا کے چلے جاتے ہیں. کہہ دیا جاتا ہے حدیث میں اجتماعی دعا کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن بات سنو کان کھول کے جو تمہیں شیطان کی طرح ورگلائے حدیث میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں. واضح تو ٹوک الفاظ میں کہہ دو حدیث میں اجتماعی دعا کی ممانعت کا بھی کوئی تذکرہ نہیں. جس کو سمجھ آئیے وہ زور سے کہے سبحان اللہ. پتہ چلا کہ میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. بغیر مغز کے انسان سڑک پہ چلے سارے کہتے ہیں پاگل دیوانہ مجنون جا رہا ہے. نماز پڑھی ہے دعا نہیں کی. میرے آقا کا فرمان ہے دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت تو تو نے کر لی ہے بغیر مغز کے کی. دعا کرنا آنکھ اٹھانا تیرے اوپر آنے والی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. تیرے اوپر آنے والی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی. میرے آقا نے فرمایا وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ. اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں بلاؤں آزمائشوں کا استقبال کرو بالدعاء اللہ سے مانگ کر. کیسے؟ اللہ
کے بعد اس حدیث پہ بھی عمل کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عہد کرو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے آمین۔ اور اگر کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کے مطابق ہم اپنی مسلمانی کا ثبوت دیں گے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی آیا، میرے آقا نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، مال کی حفاظت ہوگی زکات ادا کرنے سے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دوسرے نمبر پر اقام الصلاۃ، تیسرے نمبر پر ایتاء الزکاۃ۔ فرمایا جب تک زکات ادا نہیں کرتے ہو کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ آگے دیکھیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، ان سے روایت کی گئی۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں نے خود بنفس نفیس اپنے حضور کے کانوں، اپنے حضور کی زبان سے، اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہم اتوا رسول اللہ، میرے آقا کے پاس ایک جماعت آئی، آ کر عرض کرنے لگی فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہمارے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائیے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بات کروں اگر آپ ناراض نہ ہو، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جماعت حضور کے پاس آئی، آ کر عرض کی اللہ کے محبوب ہمارے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائے، ہم کیا عمل کریں؟ یہ تو صحابہ کا طرز زندگی تھا، اور آج ادھر مسجد میں حدیث پاک کی کتاب کھلے، قرآن کریم کھلے بیان کے لیے ہم روگردانی کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ صحابہ دور دراز سے سفر کر کے حضور کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے، دین کا کوئی نیا حکم آیا ہے تو ارشاد فرمائے ہم اس میں عمل کریں۔ اور آج جب دین کھول کے بیان کیا جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہ ہم سنتے ہیں نا قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے کہ تکبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتے، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ کیا تکبر صرف اس کو کہتے ہیں کہ گردن کو ایسے کر کے چلنا؟ کیا تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ اسلام سے انکار کر دیا؟ نہیں، علماء کرام نے لکھا تکبر یہ بھی ہے، ایک بات دین کی بیان ہو رہی ہے، بندہ یہ کہہ کر چلا جائے، توجہ ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بات دین کی بیان ہو، بندہ یہ دل میں سوچ کر یا زبان سے کہہ کے اس بیان سے دور ہو جائے، چلا جائے کہ مجھے پتہ ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ علماء نے لکھا، احادیث کے تحت لکھا، قرآن کریم کی تفسیر کے تحت لکھا۔ پتہ چلا کہ حضور پاک کے صحابہ دور دراز سے سفر کر کے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آج علماء دور دراز سے سفر کر کے دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں سیکھتے۔ عہد کریں انشاءاللہ اللہ کے نبی کے فرامین انشاءاللہ سنیں گے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ بات چل رہی تھی، حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک
دیکھیں لوگوں کی کیا حالات ہیں، ملک کا کیا بنا ہوا ہے. زکوٰۃ ہم کب نکالیں گے؟ یقین جانیں اگر آج ہم لوگ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو یقیناً حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق غربت ختم ہو جائے. زکوٰۃ نکالیں گے، جو ارادہ کرتے ہیں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. میرا وجدان اس کے آگے اللہ نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اشارہ کر دیا نماز پڑھنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، نماز قبول کروانا چاہتے ہو، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. یہ میری بات نہیں ہے، اس پہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے فرمایا امرنا، ہمیں حضور پاک نے حکم دیا ہے بإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا. توجہ، حضور نے فرمایا ومن لم یزکی، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. پتہ چلا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ نماز کی توفیق بھی دیں گے، نماز کو قبول بھی فرمائیں گے. ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ میرے ساتھ ذرا. اچھا، زکوٰۃ جب ادا کریں گے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. علماء کرام نے لکھا ایک بندہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی نکالتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں اپنے ماتحت سمجھتا ہے. اگر اس کے حکم کی یا اس کی کسی بات کی خلاف ورزی کر دے تو یہ اپنی زکوٰۃ بند کر دے، اس کو اخلاص نہیں کہتے. اگر ذوق تازہ ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صحابہ کرام کا شیوہ یہ تھا، ہم جب کسی کو کھلانے کا ارادہ کرتے تو ہمارا مقصد وجہ اللہ کی رضا ہوتی. میرے ساتھ ذرا مل کر کلمے کا ورد کریے، پڑھیے لا دلوں کا سنگ اتارتے ہوئے ذرا وجد کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا کلمے کا ذکر کیا کرو، اکیلے میں بیٹھ کے کیا کرو. سب سے بہترین وقت یہ ہے صبح جب